میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ اب آپ سب بچے گھر جا رہے ہو. معاشرے میں اس وقت جو بری طرح جس چیز کا خلا ہے وہ معاشرت ہے، معاملات ہیں، وہ اخلاق ہیں. خلا بالکل خلا ہے. اب آپ لوگ گھروں کو جا رہے ہو، آپ کے والدین زندہ ہیں، آپ میں سے بعضوں کی شادیاں ہوئی ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں. ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے؟ دنیا کہاں جا رہی پتہ ہی کوئی نہیں، کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ کیسے ملنا ہے پتہ ہی کوئی نہیں. میں یہ چاہتا ہوں جب آپ جاؤ تو اپنے نبی والی زندگی کا مطالعہ کرو کہ آپ گھر میں زندگی کیسے گزارتے تھے. آپ کے ماں باپ ہیں، تمہارے پاس موقع ان کی خدمت کرنے کا، ان کی جانی خدمت کرو، بدنی خدمت کرو. تمہارے پاس کوئی الگ سے پیسے ہیں تو ان کے لیے کوئی پھل لے کر آؤ، کوئی مٹھائی لے کر آؤ، کوئی چیز لے کر جاؤ. ویسے بھی میرے نبی کا فرمان ہے، تم میں کوئی آدمی گھر واپس لوٹے سفر سے تو اپنے گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے ضرور آئے، چاہے کوئی پتھر ہی کیوں نہ ہو. تو اپنے ماں باپ ان کی خدمت کرو. تلمبے رئیس آباد میں ایک بچہ پڑھتا تھا، تو وہ ٹریکٹر سے گرا اور اس کا انتقال ہو. ٹریکٹر اوپر سے گزر گیا تو فوت ہو گیا. ڈیرہ اسماعیل خان کا تھا، بہت غریب گھر کا تھا. میں گیا ان کی تعزیت کے لیے اس بچے کی، تو اس کا باپ بتا رہا تھا کہ مولانا صاحب جب ہمارا بیٹا گھر آتا تھا تو اپنی ماں کو کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا. سالن بھی بناتا تھا، روٹی بھی بناتا تھا، جھاڑو بھی لگاتا تھا، کپڑے استری کرتا تھا، برتن دھوتا تھا، گھر کی صفائی کرتا تھا، مجھے تیل لگاتا، مالش کرتا، اپنی ماں کی ٹانگیں دباتا، پاؤں دباتا تھا، سارے گھر کے کام اپنے اوپر اوڑھ لیتا تھا. میں اتنا حیران ہوا کہ چلو شکر ہے اگر میں کوئی تھوڑی بہت بات چلا بھی رہا ہوں تو اللہ کا فضل ہے کہ لینے والے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے. مجھے وہ نہیں بھولتا وہ بچہ کہ اس کے باپ نے جو بتایا کہ کیا کیا کرتا ہے گھر میں. بہنوں کو بھی کام نہیں کرنے دیتا تھا، سارے گھر کے کام خود سنبھال لیتا تھا. اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا، ان کا حال احوال لینا، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کا حال لینا. گھر کی تعلیم صرف یہی نہیں کہ آپ فضائل اعمال کھول کے بیٹھ جاؤ اور اسے پڑھنا شروع کر دو. یہ سارے گھر کی تعلیم کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے گھر کی خدمت، جھاڑو لگانا، چائے بنانا، یہ کرو گے تو انشاءاللہ تمہارے ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی. خیریت ہے؟ چھٹیاں کیسی گزری؟ آپ کے جانے سے پہلے ایک مجلس ہم نے یہاں قائم کی تھی، اس میں کچھ میں نے چھٹیوں کے کام آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. کوئی یاد ہیں؟ کچھ عمل ہوا؟ اچھا، کیا ہوا کوئی سنا دے. جی. تمام گھر والوں کو صبح کے وقت پانی گرم کر کے دیا. تمام گھر والوں کو پانی گرم کر دیتا. اچھا. وہاں تھوڑا سا مسئلہ ایک گیزر ہم نہیں لگاتے. کہاں کے ہو؟ سوابی. اچھا جی. اور نماز کی ترغیب دیتا، پھر جب پانی گرم کر دیتا سب کو نماز کے لیے اٹھا دیتا. ماشاء اللہ. نرمی کے ساتھ. اگر کوئی غصہ کرتا پھر نماز پڑھ کے واپس آ کے اس کو پانی گرم کرتے سارے گھر والوں کے لیے، پھر ان کو نماز کے لیے اٹھا کر گرم پانی پیش کرتے. ماشاء اللہ. بہت خوب. ہاں جی، ذرا زور سے سنائیں تاکہ سب سنیں. آپ سے کئی دفعہ سنا ہے کہ رحمت سے جب گھر جاتے تھے تو والدین کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے. ہاں. تو اس دفعہ پہلے تو تھوڑی بہت سستی ہو جاتی تھی. ہاں. اس دفعہ ماشاءاللہ 15 دن چھٹیاں تھی
تو روزانہ سونے سے پہلے والدین کو دبا کے سوتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور ادھر کا سارے سنیں۔ کھانا بنا کے دیا 4-5 روز، ماشاء اللہ، اور 5-6 دن صفائی کی گھر کی، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک دفعہ میرے سارے چلے گئے اللہ کے پاس، میرے چچا تھے تو ان کا میں خط بنا رہا تھا، داڑھی ہے وہ، تو انہوں نے ایک نئی نوکرانی رکھی تھی، تو میں تو کبھی کبھی گھر میں اس وقت بہت کم میرا گھر میں رہنا ہوتا تھا، اب زیادہ ہو گیا، تو میں ان کے خط بنا رہا تھا، تو ادھر سے میری چاچی آ رہی تھی، تو نوکرانی کہنے لگی بی بی اگا نہ جاؤ دے نائی بیٹھا ہویا۔ تو میری چاچی اتنا ہنسی، اس نے کہا طارق میں تو تا نائی بن گیا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کیا۔ اور اللہ کے فضل سے برتن دھوئے، جھاڑو لگائی اور والدین کی بدنی خدمت یعنی دبایا والدین کو، اور بھی ماشاءاللہ کافی سارے جھاڑو لگایا، برتن دھوئے، کپڑے دھوئے۔ اچھا، گھر کے سارے کام 15 دن مسلسل خود کیے انہوں نے، ماشاءاللہ۔ 13 دن لگاتار خدمت کی ہے، صبح ناشتہ بھی بنایا ہے اور گھر والوں کو نماز کے لیے بھی جگایا اور برتن بھی دھوئے، کپڑے بھی دھوئے، ناشتہ بھی اٹھایا۔ ماشاءاللہ 13 دن لگاتار خدمت کی، برتن دھوئے، جھاڑو لگائے، کپڑے دھوئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کپڑے خود دھویا کرتا تھا میں گھر میں، اور گھر والوں کے جی، گھر والوں کے کپڑے خود دھوتے تھے۔ اور رات کو اگر تعلیم میں نے شروع کر دی تو اسی کی نسبت سے والد صاحب 4 ماہ کے لیے نکل گئے۔ واہ واہ، یہ تو سب سے بڑی کارگزاری انسان ہے۔ کہاں کے ہو؟ کوئٹہ۔ کوئٹہ سے، ماشاءاللہ۔ جی خاندان میں والد صاحب اور کسی اور خاندان میں مسئلہ تھا، اختلافات، 1.5 سال سے بول چال بند تھی، ان میں کوئی بیمار تھا، میں 2 دن ان کے پاس ٹھہرا رہا، خدمت کرتا رہا، جب وہ ٹھیک ہو پھر والد صاحب سے صلح کی، 1.5 سال کے بعد بول چال شروع۔ ماشاءاللہ۔ یہ ایک اور خوبصورت چیز سامنے آئی کہ کس کے ساتھ جھگڑا تھا؟ سگے بھائی، سگے بھائی، ان کے باپ اور ان کے چچا آپس میں جھگڑا تھا، تو انہوں نے کوشش کی تو اللہ نے وہ صلح کروا دی۔ کسی اور نے صلح کرائی ہو؟ آپ نے صلح کس میں کروائی؟ بڑی بھابھی کی چھوٹی بھابھی کے ساتھ آپ بھابھی کی کرا سکتے تھے اور کس بیٹھ جائیں۔ بہت خوب بہت خوب۔ اور کس نے صلح کرائی بھائی؟ آپ نے صلح کروائی کس میں؟ کس میں؟ 4 چچا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور کس نے صلح کرائی؟ خدمت بذات خود دعوت ہے بڑی طاقتور، بغیر الفاظ کے۔
ایک بڑے تاجر میرے ساتھ حج میں تھے، تو میں روزانہ یہ جے سے پہلے ہم الخیر تھا، اس سے پہلے ہم خود اپنا ایک چھوٹا سا گروپ بنا کے جاتے تھے، 3-4 سال 30-40 آدمی ہم اکٹھے ہوتے تھے۔ تو ان کا میں صبح کا ناشتہ اور چائے میں ساری خود تیار کرتا تھا اپنے ساتھ ایک آدمی کو ملا کر۔ اس میں بڑے تاجر تھے اور بہت نخرے والے تھے۔ تو روزانہ وہ دیکھتے کہ میں سارے ساتھیوں کے لیے مستورات بھی تھیں، ناشتہ تیار کرتا، چائے بناتا۔ تو ایک دن وہ سوئے رہے، اٹھے نہیں، اور ہمارے مذاکرے کا وقت ہو گیا، اور میں وہ مائک فٹ کر کے ہم بیٹھ گئے۔ میں بات شروع کی تھی کہ وہ اٹھ کے آئے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے انہیں دیکھا تو مجھے خیال ہے یہ تو ناشتے میں بھی نہیں تھے، تو میں نے بیان چھوڑ دیا۔ سب آپس میں تو ہم تھے، ایک گھر میں ٹھہرے تھے، تو میں ساتھ ہی کچن تھا وہاں گیا، فوراً چائے بنائی، چائے بنا کر آ کر ان کو کپ پیش کیا۔ تو اس دن پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں تیرے بیانوں سے اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا تیری خدمت سے میں متاثر ہوا ہوں، کہ آپ نے کہ آپ کی وجہ سے ہمارا سارا اکرام ہو رہا ہے، اور آپ ہی سارا دن ہماری خدمت کرتے ہو، کہ اس نے میرے اوپر بیان سے زیادہ اثر کیا۔